اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں، علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، دجال کا خروج، 14واں حصہ۔ فتوحات۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے ایک سفر پر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغرب کی جانب سے ایک قوم آئی، ان کے بدن پر اون کے کپڑے تھے۔ ان کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ٹیلے پر ہوئی۔ وہ کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے جا کر ان کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑے ہونا چاہیے، مبادا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر دیں۔ پھر میں نے کہا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی خفیہ بات چیت کر رہے ہوں۔ بہرحال میں آیا اور ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں سیکھیں جنہیں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا۔ پھر تم ایران پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا۔ پھر تم روم پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ پھر تم دجال پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ یعنی جس جگہ دجال لڑے گا اس کی جگہ پر اور اس کے ساتھیوں پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ بارش اور پیداوار کا رک جانا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خروج دجال سے پہلے کے 3 سال بہت سخت ہوں گے۔ لوگ ان سالوں میں شدید بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 پیداوار روک لے۔ پھر دوسرے برس آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 پیداوار روک لے۔ تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام بارش روک لے، تو اس سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ گرے گا، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی کل پیداوار روک لے، تو زمین سے کوئی سبز چیز پیدا نہ ہوگی۔ روئے زمین پر جو بھی کھر والا جانور جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ ہوگا ہلاک ہو جائے گا، مگر جسے اللہ چاہے گا بچا لے گا۔ یہ حدیثیں صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ سے لی گئی ہیں۔ فتنوں کی کثرت اور لوگوں کا باہمی اختلاف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا، پھر خوشحالی کا فتنہ ظاہر ہوگا جو ایک ایسے شخص کے قدموں سے اٹھے گا جو میرے اہل بیت سے ہوگا۔ وہ خود کو میرے خاندان میں خیال کرے گا، مگر در حقیقت اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، کیونکہ میرے دوست تو فقط متقی ہیں۔ پھر لوگ ایسے شخص پر متفق ہو جائیں گے جو ایسے ہوگا جیسے پسلی پر سیرین، یعنی لوگ ایسے شخص کو اپنا بادشاہ بنانے پر متفق ہو جائیں گے جو اپنی جہالت کے باعث بادشاہت کے لیے کسی صورت موزون نہ ہوگا، اور نہ وہ امور معاملات پر قابو پانے کی اہلیت رکھتا ہوگا، جس طرح کی ایک پسلی بڑی بھاری سیرین یعنی کولے کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایک بہت ہولناک فتنہ شروع ہوگا۔ اس فتنے کا اثر اور ضرر میری امت کے ہر شخص کو پہنچے گا، کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہے گا۔ جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک ایمان والے جو نفاق سے یکسر پاک ہوں گے، اور دوسرے نفاق والے جو ایمان سے یکسر خالی ہوں گے۔ جب یہ حالات ہو جائیں تو اس وقت دجال کا انتظار کرنا اسی روز آ جائے یا اگلے روز ظاہر ہو جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ان کی حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنے حلال میں سے دے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ اللہم اغفناہم بما شئت، اللہم اغفناہم بما شئت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔